السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے متعلق میں تمام تفصیل بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعات سید ذیشان نظامی کی کتاب خاک کربلا سے لیے گئے ہیں۔ اے خاک کربلا، تو اس احسان کو نہ بھول، لیٹے ہیں تیری خاک میں جگر گوشہ بطول۔ آغاز سفر۔ جس دن حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں شہادت پائی، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر کیا اور شہادت گاہ عشق و محبت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ یزید پلید کے بد ارادوں اور اس کے فسق و فجور اور باطل پرستی کی خبریں سن کر دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے۔ باغ مدینہ کا ایک ایک پتا شبنم کے پاک قطروں سے وضو کر کے حمد خداوندی میں مصروف تھا۔ طائران خوشنما اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری آواز سے نعت رسول مقبول کے نغمے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سر مسجود ہونے والے تھے، اور 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے۔ اور پھر سورج طلوع ہوا، جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کے در و دیوار کو چوما اور جس کی شعاؤں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے ذرے آفتاب بن کر چمک رہے تھے۔ شہر کے در و دیوار رشک توڑ بن چکے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی، اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ ہائے کاروبار حیات سے بے پرواہ اور مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہجرے میں ایک مسلے پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا تصور یار میں محو تھے۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نورالعین تھے۔ نام ان کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا: آج رات میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر پوری طرح بکھر گئی اور رات کی تاریکی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور تنہا ہی حاکم مدینہ کی قیامگاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت رضی اللہ عنہم تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے آپ رضی اللہ عنہ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا۔ یزید لعین نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید پلید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا اور چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی، اور کربلا کا خونین منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔
خط واپس کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں حسین رضی اللہ عنہ اور یزید پلید کی بیعت، نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور ایک شریعت کے باغی کی غلامی، جگر گوشہ بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرمانبرداری، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید پلید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آج یزید پلید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو شب روز بارگاہ عزتی میں جھکا رہتا تھا، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پاک دودھ پیا ہے، وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے گھر کی دربانی کریں، فرشتے جس کا جھولا جلائیں، اور خدا جس کے ناز دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں، وہ حسین رضی اللہ عنہ آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید پلید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ولید ناموس رسالت اور عزت اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید پلید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے اور یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے اور دنیاوی عزت و توقیر بھی ملے گی، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کروایا کہ سب مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔